لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادلون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان الأرض. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کی ربوبیت کو دل سے مانا، اسی کو رب حقیقی مانا، اسی کو لائق عبادت و تسلیم مانا، اور اپنے اعلان پر، اپنے دعوے پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، استقامت سے کام لیا. ایسے لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ ان سے خطاب کرتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ تم سے پہلے کیا جا چکا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کا کامل مصداق اولیاء اللہ، انبیاء اور خصوصیت کے ساتھ معصومین علیہ السلام ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے اور ان کی محبت و اطاعت کے ساتھ جینے والے بھی بالعموم اس کا مصداق بن سکتے ہیں. ہماری گفتگو کا عنوان ایمان اور ولایت کی طاقت، اس کی اہمیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں. ظاہر ہے کہ مجلس جیسے آغاز ہوتی ہے تو توفیق بعض لوگوں کو یا وقت ہوتا ہے تو ٹائم پہ آ جاتے ہیں، بعض لوگ جمع ہوتے جاتے ہیں. میرے خیال سے مجلس کے شروع میں جو خاص بات ہو زیادہ بیان کر دینی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو اچھی بات ہو، بہرحال میں ممبر لانے کے بعد ہر چیز اچھی بیان کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی خاص بات ہو تو بہرحال ہم تنہا نہیں چلے ہیں. ہم تو تنہا ہی چلے تھے جانے کی منزل مگر وہ بعد میں کارواں بنتا گیا. تنہا بھی ماشاء اللہ کافی مومنین ہیں اور مومنین بڑھتے جائیں گے. زادہم اللہ، خدا عالم انشاءاللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. اور اہم ترین بات اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص سے نیت کی توفیق دے کہ مولا امام عصر کی رضایت اور اللہ کی مرضی مد نظر رہے اور ہم اپنے اس ایمان اور اس معنویت اور روحانیت کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں. یقیناً
انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آگے بڑھ سکتا ہے یا اپنی انسانیت سے گر کر گھٹ کر جانور جیسا یا جانور سے بدتر بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جو اکثر بیان ہوتے رہے ہیں. میں بس رب دے کے جملہ آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان یا آگے بڑھ سکتا ہے یا گر کر گھٹ کر اپنے رتبے سے بہت نیچے گر جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا، مشہور بات ہے کہ انسان اشرف مخلوق ہے. میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں یہ ٹو وے کنیکشن رکھتے ہوئے تو اتنا تو سوال جواب ہو سکتا ہے ممبر سے، یہ ہاں یا نہ میں. ٹھیک ہے، کیا انسان اشرف مخلوق ہے؟ کیا ہر انسان اشرف مخلوق ہے؟ تو اس کا مطلب رائے ڈیوائیڈڈ ہے اور جو ہے وہ تھوڑا سا سپلٹ ہو گئے ہیں. کیا انسان اشرف مخلوق ہے؟ تو تھوڑا سا میرے خیال سے یہ سمپل ہوتے ہوئے اس کو ہم کمپلیکیٹڈ بنا سکتے ہیں. ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہے یا ہر آدمی اشرف مخلوق نہیں ہے. ہاں، انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. انسان کے اندر اشرف المخلوقات بننے کا پوٹینشیل اور صلاحیت پائی جاتی ہے. ورنہ ہر انسان، پرانا یزید بھی، آج کے زمانے کے یزید بھی، اگر آپ اس کو اشرف مخلوق کیا افضل مخلوق کہیں تب بھی وہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کچھ ایسے کردار ہیں کہ جن کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. عجیب کیفیت ہے. کچھ ایسے بلند کردار ہیں، عظیم کردار ہیں کہ ان کے لیے ڈکشنری کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، زبانیں گنگ رہ جاتی ہیں، بولنے والے کی صلاحیت نہیں رہتی. لہٰذا فضائل اہل بیت کے لیے یا قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے یا رسول کے کلام کو رجوع کرنا پڑتا ہے. ورنہ مقررین، خطباء، لکھنے والے، بولنے والے بعض اوقات وہ فضیلت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں کبھی کسر شان کر جاتے ہیں. تو کچھ ایسے عظیم کردار ہیں کہ جن کی عظمت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، اور مقابل میں کچھ ایسے پست اور شقی کردار ہوتے ہیں قدیم زمانے سے لے کر آج تک، پرانے زمانے کے فرعون سے لے کر آج کی فرعونیت تک، پرانے یزید سے لے کر آج کی یزیدیت تک اور یزیدی سرغنوں تک آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں. تو ہر انسان اشرف مخلوق ہے نہیں. انسان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ خدا داد قابلیت کا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ کر اشرف المخلوقات بن سکتا. ٹھیک ہے، اچھا ہم آگے. تو یہ فرش عزا یہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں ہے، نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات کا ہی ذریعہ نہیں ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. میں شاید ان الفاظ کو تھوڑا سا اور یوز کر کے میں ایک نتیجہ لوں گا آگے چلتے ہوئے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے انسان بلندی کی طرف جاتا ہے. یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے، جہل سے علم کا سفر ہے، ظلمت سے نور کا سفر ہے، ناکامی سے کامیابی کا سفر ہے، نقصان سے فائدے کا سفر ہے. اور قرآن مجید کی واضح آیتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور جب اللہ مومنوں کا ولی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ چلیں اس سے پہلے ایک اور رب دے دیتے ہیں تاریخی حقیقت سے. میدان غدیر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی المولا. تو ایک طویل خطبہ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ دعائیں دی. دعا یا بددعا یہ ہمارے الفاظ ہیں مگر جملہ ایسے ہی ہے. اللہم وال من والا، خدایا تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو علی کی ولایت میں آ جائے. اگر جوادی عمولی کا یہ تجزیہ ہے اور مجھے پسند ہے، شاید بار بار خیال ذہن میں نہ رکھتے ہوئے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں جب موضوع سے موضوع لگ رہا تھا. اللہم وال من والا، خدایا تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو علی کی ولایت میں آئے. آپ سے سوال، رسول یہ جملہ کہیں، یہ دعا مانگے، کہ کسی مسلمان کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی کو شک تو نہیں ہے نا. تو جو ولایت علی کے سائے میں آیا وہ کہاں گیا؟ خدا کی ولایت میں گیا. اللہم وال من والا، ٹھیک ہے. جو خدا کی ولایت میں آیا تو کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے اندھیروں سے نکال کر. تو مجھے ایک جملہ نتیجے کے طور پر کہنے دیں. ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نورانی ہیں یا نوری ہیں، ایسا کوئی
کوئی فلسفیانہ اور کوئی عارفانہ دعویٰ نہیں ہے یہاں پہ. ہم نوری ہیں، نورانی ہیں، یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر حقیقی طور پر ولایت کا نور اپنی زندگی میں آیا، ولایت علی نے ولایت خدا تک پہنچا دیا، ولایت خدا نے اندھیروں سے نکال کر نور تک پہنچا دیا. درود پڑھتے محمد علیہ محمد. ویسے ہی ماشاءاللہ جو ہے چند منٹ کچھ منٹ پہلے ہی مجھے ممبر پہ بلا لیا گیا. ہوتا نا کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی جہاز بیفور ٹائم بھی پہنچ جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی اچھا ہے. ٹائم کیا بلکہ ٹائم سے پہلے ہی ماشاءاللہ. درود پڑھتے محمد. وہ شاید ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ چند منٹ جلدی جو ہے ٹائم پہ ہی ختم ہی ہو جائے، تو ٹائم پہ لینڈنگ کے لیے جو ہے جلدی جہاز کو اڑا دیا جاتا ہے. درود پڑھتے محمد علیہ. ظاہر ہے قبلہ و کعبہ کی بزرگی اور ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام اور ہم سب کی خدمات قلیل خدمات جاری ہیں. خدا قبول فرمائے. اور یہ ان کی بزرگی ہے، علماء کرام کی ہماری بزرگی ہوتی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنی خدمات میں مزید اضافہ کرتے ہیں. خدا ان شاء اللہ تمام خدمت گزاران نے مولانا ستار صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس سے عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، یا تھوڑا سا اس کے فزیکل انداز میں سمجھنا چاہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، تو اوپر اٹھنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے. میں اپنے موضوع سے، عنوان سے بات کو کنیکٹ کر رہا ہوں. جو لوگ آن ٹائم اور روز ہیں وہ زیادہ اس چیز کو محسوس کر پائیں گے. آپ کو بلندی کی طرف اٹھنا ہے تو آپ کے لیے اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہی کمال کی جانب آگے بڑھنا ہے. علم فلسفہ، عرفان اور اخلاقیات میں سیر و سلوک کی زبان میں بحث ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کمال مطلق تک جانا. یہ ہماری زندگی، یہ لائف ایک جرنی ہے اور اس کا ڈیسٹینیشن پرفیکشن ہے، کمال ہے. یہ جرنی ٹورڈز پرفیکشن ہے، آگے بڑھتے رہنا، بلندی کی جانب جانا ہے. تھوڑا سا اس معنویت کو، اس اسپرچویلٹی کو مادیت کے ساتھ ہم تھوڑا سا کمبائن کر کے دیکھنا چاہیں سمجھنے کے لیے. جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو پستی سے اٹھنے کے لیے طاقت چاہیے. ایمان کی طاقت، ولایت کی طاقت، اسی بات ہو رہی ہے نا. کوئی بھی چیز زمین کی گریوٹی سے اوپر جانا چاہے تو اس کے لیے اسٹرینتھ چاہیے. اوپر کوئی بھی چیز جو بھی زمین، اور زمین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا کی جتنی دولتیں، خزانے، منرلز سب ہیں، وہ سب زمین کے ہی، اور پورے جھگڑے بھی اسی زمین پر ہیں. آج کے بھی اتنے بھی جو بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ جو براڈر انداز میں دیکھیں دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہیں اس کو دیکھیں تو یہ ریئر منرلز کے لیے جھگڑا ہے، ریسورسز پہ قبضے کرنے کے لیے جھگڑا. یہ باتیں ہیں نا، بالکل میں روزمرہ زندگی سے باتوں کو مربوط کر رہا ہوں. جتنے جھگڑے ہیں وہ سب زمین کے لیے ہیں. اور جواہرات زمین سے نکلتے ہیں، سونا چاندی زمین سے نکلتا ہے، جاگیریں زمین سے منسوب ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرا کر خود سے 3 درجہ نیچے گراتا ہے زمین کی چیزوں کے لیے. زمین تو جمادات اور اس کے بعد نباتات ہیں، اس کے بعد میں حیوان ہے، اس کے بعد انسان ہے. مال و دولت، دنیا، انسان اس مال و دولت اور دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا اور مال و دولت اور زمین کے ریسورسز انسان کے کام آئے تو یہ انسان کا کمال ہے. تو گروتھ کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے، زمین سے اوپر اٹھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. گریوٹی سے آپ کو اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، یا گریوٹی کے ساتھ زمین کی جو مقناطیسی طاقت ہے اس سے کسی چیز کو الگ کرنا ہے تو اسٹرینتھ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میرا کوئی موضوع ہے نہیں، ہماری کوئی ایکسپرٹی فیلڈ بھی اس میں نہیں، ایکسپرٹی فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن میں مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. فرض کریے زمین کی کوئی چیز آپ پھینکنا چاہیں ہوا میں، بلندی پہ اور اس کو پہنچانا چاہیں تو کتنی دور جا سکتی ہے کوئی بھی چیز، کیونکہ زمین کھینچ رہی ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی بہت ہلکی چیز ہے،
کوئی نیپکن لے کے، کوئی رومال، کوئی کاغذ، پیس آف پیپر لے کے ہوا میں بلندی پہ پھینکنا چاہے تو وہ بہت دور نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت ہلکا ہے، ویٹ نہیں ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ بہت ہلکا ہے۔ لیکن میں بالکل ابھی بہت سیریس بات، ابھی تک کی بات ہے وہ بھی سیریس تھی، مگر اس سے پرانی نتیجہ لینا ہے۔ خدا کی بات ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات خدا کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ بات اور سادہ کر دیتے ہیں، بھائی دعا کرو تاکہ دعائیں آسمانوں کے حجاب میں شگاف ڈال کر عرش بری تک پہنچ جائے۔ بھائی دعائیں کرنے ہیں نا، مگر کیا کروں، مجھ جیسے گنہگار کی آواز میں اتنا دم کہاں، اتنا زور کہاں، اتنا پاکیزہ جذبہ کہاں کہ جو میری دعا کو آسمان تک پہنچا دے۔ میری پستی، زمین کی پستی، یہ گریوٹی کھینچتی ہے، ہماری آوازیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، ہماری آہیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، کیا کریں؟ اب دعا کے ساتھ شب جمعہ ہے، شاید ایک جملہ یہاں مناسب بھی ہو، دعا کے ساتھ کہا گیا کہ دیکھو اپنی دعا کو با اثر بنانا ہو، یا بھی جو میں نے مثال دی تھی کہ آپ کوئی ہلکی چیز کو بلندی پہ پھینکنا چاہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آپ پھینکنا چاہیں، وہ کاغذ اوپر جائے گا نہیں، مگر اسی کاغذ کو کسی وسیع پتھر میں لپیٹ دیں تب جتنا زور لگا کہ آپ پھینکیں گے کم از کم اتنی بلندی تک تو جائے گا۔ بہرحال اس کی پھر بھی ایک حد ہے، کہ جب دعا مانگو تو اہل بیت کا نام لے دو، حسین ابن علی کے وسیلے سے دعا مانگو، اصحاب حسین کے ذریعے سے دعا مانگو، پنجتن کے نام لے کر۔ اور یہ بات احادیث میں بتائی گئی ہے، دعا شروع کرنے سے پہلے درود پڑھ دو، دعا پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد درود پڑھ دو، تو کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی ہلکی چیز کو، جس کا ویٹ نہیں ہے، جو بہت ہی زیادہ سبک ہے، ہلکی چیز ہے، اگر اس کو وزنی شے جو خدا کی نظر میں قیمتی شے ہے، درود رسول و آل رسول کے ساتھ ملا کر بھیجو، تو دنیا کی ظاہری چیزوں میں تو جتنا قوت بازو ہے اتنی اوپر کوئی چیز جا سکتی ہے، مگر معنویت میں پنجتن کے نام اور ان پر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ آسمانوں کے حجابوں میں شگاف ڈال کر عرش بری تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ تو طاقت چاہیے نا، پستی سے بلند ہونے کے لیے طاقت چاہیے، اور وہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان سے ملتی ہے۔ ولایت رسول و آل رسول اور عشق حسین و عزائے حسین کے ذریعے سے انسان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کو پستی سے بلند ہو کر بلندی کی جانب آگے بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا، اس حدیث میں کہا گیا کہ جو ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کو چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے بالوں پر بچھا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں گے مولانا صاحب قدموں سے تھوڑی چل کے ہم آئے تو کار میں بیٹھ کے آئے ہیں، تو کیا پہیوں کے نیچے؟ ہر چیز کو ضروری کہ ہم فزیکل انداز میں ہی دیکھیں، میں نے بات کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے عرض کیا۔ اتفاق سے پھر میں آغاز جوادی عمولی کا جملہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم کی بات ہوتی ہے تو عام طالب علم تو پھر بھی طالب علم ہے، لیکن جو فرش ازا پر آتا ہے، فرش ازا سب سے بڑی علمی بارگاہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ یہ درسگاہ اہل بیت ہے، یہ درسگاہ توحید ہے، یہ درسگاہ قربانی ہے۔ تو جب یہاں کے لیے آپ چلتے ہیں تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ تم حدیثوں کو سن کر وہیں پہ رک نہیں جاؤ، پڑھ کر ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کرو، یہ فرشتوں کے بالوں پر کیوں کہا گیا؟ فرشتوں کی بات اور مثال کیوں بیان کی گئی کہ دیکھو پہلے تو یہ کہ وہ پاکیزہ ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے، آلودگی سے بچنے کے لیے، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ فرشتے اور بالوں پر کا مطلب پرواز کرنا ہے۔ یعنی جب تم فرش اعضاء پر آؤ تو فرش اعضاء پر آنے کے بعد جب جاؤ تو بلند ہو کر جانا، یہاں سے بلندی ملتی ہے، بلند ہو کر کے جانا ہے۔ اور جب بلندی اور پرواز کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کا تعلیم ہو، یہ بات بہت ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، میں جلدی آگے بڑھوں گا۔ جب انسان فکر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایمان اور عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جب بلندی پہ جانے لگتا ہے، پرواز کرنے لگتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی فکر و نظر بلند ہوتی ہے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔
دنیا کے حادثات بھی اسے اپنے اصول سے ہٹنے نہیں دیتے. دنیا کی نعمتیں، کامیابیاں، رنگینیاں، دولتیں، عہدے، منصب، مقام، جاگیر، قبیلہ، ایسی خصوصیات بھی انسان کو جب اس کی نظر بلند ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے اصول الہی سے ہٹنے نہیں دیتے. آدمی دنیا کا نہیں رہتا، وہ پھر کہتے ہیں ایک ڈیوائن لائف جینے لگتا ہے. کسی نے یعقوب تجزیہ کیا ہے کہ جیسے یہ جو پرندے ہیں نا پرواز کرنے والے، وہ اپنا کھانا جمع کر کے نہیں رکھتے، اڑتے رہتے ہیں، پرواز کرتے رہتے ہیں، جہاں بھوک لگی، جہاں دانا ملا کھا لیا، پھر اڑ گئے. اور کھانا کون جمع کر کے رکھتا ہے؟ چیونٹی، چوہے. آپ لوگ برا نہیں مانیں، ممبر سے اب یہ سب جانوروں کے نام، جانور کے نام ہیں تمہیں، چیونٹی، چوہے، کیڑے مکوڑے. اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بات ہے کہ نہیں؟ انسان اگر دنیا سے وابستہ ہو جائے اور دنیا سے وابستہ ہو کر اپنی انسانی ترقی، الہی ترقی کو روک لے تو وہ اپنے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا ہے. اب آئیے مولا کائنات کا کلام ہے. خطبہ حمام میں، حمام نامی شخص تھا، اس نے امین سے درخواست کی تھی کہ آپ متقیوں کے صفات بیان کریں. تو مولا کائنات نے پہلے منع کیا اصرار پہ، پھر اس کے بعد آخر میں جو اس کی سانسیں بھی نکل گئی اور روح بھی پرواز کر گئی. درمیان میں ایک جملہ ہے، مومنین متقین کی صفات یہ ہے: عظم الخالق فی انفسہم فصبر ما دونہ فی اعینہم. آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور سے سن رہے ہیں، ایسے آپ کی توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ، سچے مومن وہ ہیں کہ ان کی جانوں میں خدا کی کبریائی اور بزرگی نظر آتی ہے، تو جو کچھ غیر خدا ہے ان کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے. ماہ سفر سے مربوط ایک مناسبت کا جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فَصَبْرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ. جو کچھ ان کی نگاہوں میں ہے، جو کچھ غیر خدا ہے ان کی نگاہوں میں چھوٹا نظر آ جاتا ہے اور پھر دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. مصیبت بھی وہ مصیبت جسے مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام کہا گیا، جو آسمانوں میں جس مصیبت کا چرچا زمین سے زیادہ ہو. اتنی بڑی مصیبت کے بعد ظالم نے دربار ابن زیاد نے پوچھا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بیوی نے کیا فرمایا تھا؟ عظم الخالق فی انفسک. جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا. بیوی نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم صبر کر لیں گے، اللہ ہمیں نہ دے گا، ثواب ملے گا، ہمارے رتبے بڑھے گا. نہیں، جو کچھ میں نے دیکھا، خدا کی قسم آپ ہر روز صبح و شام اس جملے پر غور کرتے رہیں، یاد کرتے ہیں. جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا. جن کو جناب زینب کی ایسی تعلیم یاد ہو، وہ شہید ہو کر اپنے آپ کو ناکام سمجھنا تو دور کی بات ہے، اپنی بلندی کی معراج سمجھتے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ. میں کہا سر تھوڑا سا حضرات اگر آگے تشریف لا سکیں تو درود پڑھیں محمد علیہ. انسان کو آگے بڑھنا ہے. کون کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ جس کی جتنی ایمانی طاقت ہو، جس کے پاس جتنی ولایت کی طاقت ہے. اور جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پہچانی ہماری ولایت امیر المومنین رضا امام حسین امام کی ولایت میں جینا. ولایت زندگی کے ایک خاص شعبے میں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سرپرست مانا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں. ان کی نگرانی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزرتی ہے. یہ ولایت جو ہے یہ دو طرفہ ہے. یعنی ہم حجت خدا کو اپنا ولی مانتے ہیں، امام کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اطاعت مکمل طور پر
کامل تسلیم کے جذبے کے ساتھ اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں. جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو امام کی ولایت کے سائے میں لائیں تو امام اپنی ولایت میں لے لیتے ہیں. اور جب امام اپنی ولایت میں، یہ دو طرفہ ہے نا، ہم عشق و محبت و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اپنی ولایت میں لیتے ہیں، تو کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے جو پرواز کی بات ہو رہی ہے، میں باتوں کو مربوط کر رہا ہوں. کون کتنا آگے بڑھ سکتا ہے، کہاں سے کہاں تک کا یہ ایمانی سفر ہو سکتا ہے. انگلش سفر نہیں، اردو، یعنی یہ جو جرنی ہے، جو ٹریول ہے، یہ مائگریشن ہے، اسپریچول مائگریشن کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے. انسان کتنا بلند ہو سکتا ہے، توجہ کریں، کتنا بلند ہو سکتا ہے. تو پہلے تو یہ بات کافی مبہم ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے یا انکلیئر ہے کہ آپ کا اوریجن کیا ہے، پھر ڈیسٹینیشن کیا ہے، کہاں سے چلنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے. بات کو بہت گھما پھرا کر بیان کے بغیر جلدی سے میں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ پستی کی انتہا کیا ہے، بلندی کی انتہا کیا ہے. جنت و جہنم کے کانسیپٹ میں دیکھیں، بھائی جہنمی، سب جہنمی تو ایک جیسے نہیں ہوں گے نا، جنتی سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ عظیم تر بامرتبہ جنتی ہیں، کچھ جنت کے معمولی درجے پر ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہر کسی کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. ایسے جہنمیوں میں بھی بقول کی حساب کے کچھ گریٹر جہنمی ہیں، یعنی زیادہ پست جہنمی ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہے وہ جہنم کی نچلی سطحوں میں ہوں گے. جلدی سے امیجن کرتے ہیں کہ کون زیادہ پست جہنمی ہوگا، زیادہ شر والا کردار ہے کہ جو زیادہ جہنم کے آخری طبقوں میں ہوگا، کون ہوگا؟ جیسے قرآن نے کہا کہ جو کسی انسان کا قتل کر دے، گویا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کوئی کسی بے گناہ بچے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، بے گناہ انسان کو اگر قتل کر دے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اس طرح کے موضوعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں رب دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر کوئی عام بچے کو قتل کر دے، کوئی بھرپور جوان کو، کوئی مومن کو قتل کر دے، مسلمان کو قتل کر دے، متقی پرہیزگار کو قتل کر دے. اب آپ حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی ان باتوں کو دیکھتے جائیں. کوئی مومن عالم خدمت گزار کو، کوئی سرمایہ قوم کو، کوئی مرجع تقلید کو. ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ کبھی تم یہ دیکھنا چاہو، پہچاننا چاہو کسی کی عظمت کو، وہ کردار بہت عظیم ہو، بہت مشکل ہے. عظیم لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے. یہ بھی استاد مطہری کا مضمون ہے. کہتے ہیں کہ شہداء کربلا کی عظمت کو پہچاننا مشکل کام ہے. تو کیا کرنے کا ایک طریقہ، کچھ سمجھ پیدا کرنے کا، اپنا شعور بڑھانے کا یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو دیکھو، کتنے شقی، بدبخت، بدتمیز، بے شرم، بے رحم. پرانا مانے کے ممبر سے اس طرح سے میں خود کی کیوں عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے، جن اشرار نے، لعینوں نے امام حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے تھے، 10 لوگ، سب کے سب خبیث النسل ہیں. یہ تاریخ میں اس بات کا ایک ایک کردار کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ نسلاً کتنے نجس تھے. ابن زیاد کے لیے عام طور پر علماء اہل سنت میں بھی لکھا ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے کہ زیاد بن ابیہ کہتے تھے. زیاد اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ جاہلیت کے وہ بعد میں کہا گیا کہ حاکم شام نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس زمانے جاہلیت میں جو ہے وہ یہ میرا بھائی بنتا ہے، اس طرح سے یہ مشہور تھا. بہرحال کہا کبھی کچھ عظیم کردار سمجھ میں نہ آئے تو ان کے اپوننٹس کو، ان کے مخالفین کو دیکھو کہ وہ کتنے بدترین و خبیث کردار ہیں. آج دنیا کے اندر بعض چیزوں کے لیے حق اور باطل بہت واضح نظر آ رہا ہے. چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک زمانہ تھا کہ اس کو کنسپریسی تھیوری کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. آج ایک تو کم از کم ایک لفظ میں آج کل وہ محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایپسٹین کلاس. اب آپ اس ایک لفظ میں اس کمبائنڈ 2 لفظوں میں ایپسٹین کلاس اس میں ملا لیں تو آپ کو پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا کس
درجے کے دنیا کے اندر کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں ہے. بہرحال سسٹم دنیا کے اندر سیاست میں عام طور پر ہم لوگ سب کانٹیننٹ سے زیادہ تر عام طور پر آئے ہیں لوگ. جو پالیٹکس ہوتی تھی اس میں کرپشن کا، خاندان پرستی کا، غیر مفاد پرستی کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے. مگر اس میں جو گراوٹ آئی ہے وہ کیا ہوا ہے کہ وہ گراوٹ ایسی ہے کہ جس میں بے شرمی اور بے رحمی بڑھ گئی ہے. اب دنیا مزید مرسیلیس ہوتی جا رہی ہے، بے رحم ہوتی جا رہی ہے. اور جب مولے ظلم و جورا، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے حق پرستوں کی قربانیوں کے ذریعے سے دنیا میں بیداری پیدا ہوگی. جب دنیا میں زمانے میں بیداری پیدا ہوگی تو زمانہ امام کے قابل بہتر بنتا جائے گا. یہ کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے امام حسین کی پہچان زمانے پر عام ہوتی جائے گی. اور جتنا زمانے میں امام حسین کی پہچان عام ہوتی جائے گی اتنا زمانہ آمادہ ہوتا جائے گا امام کے لیے. آج دنیا بھر میں امام حسین، کربلا، شہادت کا کانسیپٹ، عزاداری زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. درود پڑھیں محمد علیہ. تو پستی کی انتہا کیا ہے کہ جہنم میں کوئی کسی ایک انسان کو قتل کر دے، کوئی عالم کو قتل کرے، کوئی مومن کو قتل کرے، کوئی قبیلے خاندان کی سرپرستی کرنے والے کو قتل کرے، کوئی ولی اللہ کو قتل کرے، کوئی نبی کا قتل کرے، کوئی امام کو قتل کرے، کوئی رسول کا قاتل ہو. توجہ کریں، ولایت کا سہارا مل جائے. اگر ہم ولایت اپنائیں اور امام اپنی ولایت میں لے لیں تو کہاں سے کہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. میں جو سب سے لانگسٹ، سب سے بڑی مسافت ہو سکتی ہے نا، ڈسٹنس، اس کو مختصر کر رہا ہوں. معنوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کرداری اعتبار سے جو سب سے بڑا ڈسٹنس کا سفر ہے، جو بہت بڑی جرنی ہے، وہ کیا ہے کہ جہنم کی آخری پستی. ٹھیک ہے، کوئی نبی کا، رسول کا قاتل ہو. اور بلندی کون سی سب سے بڑی بلندی ہوگی، یہ ذرا مشکل کام ہے. نبیوں کو، اماموں کو، معصومین کو چھوڑ کر اب سب سے بلند کردار کون سے ہوں گے؟ کہیں الگ الگ باتیں اسے بیان ہو سکتی ہیں. ایک معیار، ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ائمہ معصومین نے کسی کے لیے کیا کہا. ہم نے جب شہدائے کربلا کی زیارتوں پر غور کیا جو معصومین سے ملی ہیں تو اس میں جملہ ملا امام. متعدد امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں شہدائے کربلا سے خطاب کر کے کہ بے ابی انتم امی. امام حسین کا دامن ملا تو کہاں سے کہاں تک گروتھ، بلندی کا. وہ جو شب عاشور، وہ حر جو شب عاشور، اس لیے کہ عالم اسلام کے بہت سے اسکالرز نے بھی، علماء نے بھی کہا کہ اصل میں حسین کو قتل کرنا رسول کو قتل کرنا جیسا تھا. اور یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا حسین مجھ سے، میں حسین سے، یہ میرا وارث ہے. تو قتل حسین اصل میں قتل امام ہے، قتل نبی جیسا بھی ہے. وہ جو حسین کا قاتل بن رہا تھا کہ وہ صرف ہدایت پا کے صرف نجات پایا، ہدایت پا گیا، نجات پا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، اتنی بلندی پہ پہنچا کہ حسین نے تو پیشانی پہ اپنی ماں فاطمہ کا رومال بھی باندھ لیا. زمانے کے امام نے کہا میں میرے ماں باپ تم پر قربان. تو یہ جملہ کہنے دیں، اگر کسی کو ولایت و عشق و نصرت حسین کا دامن مل جاتا ہے تو آخری پستی سے اٹھ کر جہنم کی، جنت کی بلند ترین بلندی تک پہنچ جاتا ہے. حسین وہ ہے جو سب سے برے کو سب سے اچھا بنا دے، جو بدترین کو بہترین بنا دے. ہمارے لیے یہی درس ہے. آج آئے ہیں اس بارگاہ میں، مجلس عزا کا کام، نتیجہ یہی ہے کہ ہم آنے سے پہلے جیسے بھی تھے، جب آئیں تو یہاں سے بہترین بن کر کے جائیں. درود پڑھیں محمد علیہ. یہ ایمان، عبادت، عشق، اہل بیت کا عبادتیں، نمازیں، یہ صرف آخرت کے لیے اور ثواب کے لیے ہی نہیں ہے. ثواب آخرت اپنی جگہ پر ہے. اس دنیا کے اندر بھی ایک پاکیزہ زندگی گزارنا اور آگے بڑھتے جانا، رشد کرنا، گروتھ ہوتا ہے. اور پھر اس کا اثر ہماری سوچ پر، ہمارے انداز فکر پر ہوتا ہے. توجہ کا تعلیم ہو، آپ لوگ پوری سنجیدگی سے سن رہے ہیں. انسان کی سوچ، بھئی ہر کسی کو فائدے کی خواہش ہے نا، ہر کسی کو کامیاب ہونے کی خواہش ہے. آپ نے کبھی کہیں سنا، ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان امن سے خطرے کی طرف بھاگ رہا ہو؟ درود پڑھتے محمد علیہ.
کبھی کہیں کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کو آسان زندگی چھوڑ کر پریشانی والی زندگیوں کی طرف جانے کا شوق ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ بھائی ایسی کبھی رپورٹ آئی ہے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے سو کال فرسٹ ورلڈ کنٹری لوگوں نے الگ الگ معیار بنائے ہوئے، اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، لوگ بھاگ کے جائیں ریفیوج ہو کر جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں، جہاں پر جان مال کا خطرہ پایا جاتا ہے؟ کوئی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے؟ مائنارٹی سے میجورٹی سے کوئی بھاگ کے مائنارٹی میں جاتا ہے؟ ہمارے ممالک میں انڈیا پاکستان میں عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کبھی الیکشنز ہوتے ہیں، جن کے ممبرز زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادہ جیت کے آتے ہیں، تو جو مائنارٹی میں جن کے کم ممبرز جیت کے آتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے جو بھی نام ہیں، تو وہاں سے ٹوٹ کے لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی لالچ میں، کبھی ڈر میں، کبھی شوق میں کہ بھائی چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں نا۔ ظاہری طور پر جہاں کمزوری نظر آتی ہے، وسائل کی کمی ہے، ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا ہے، وہاں لوگ کوئی جاتا نہیں ہے، مگر توجہ کا طالب ہو۔ دیکھیے یہ فطرت ہے اپنے آپ، یہ غلط بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو فائدے کی تلاش ہے، ہر کسی کو کامیاب ہونے کا شوق ہے، ہر کوئی امن کی طرف بھاگ رہا ہے۔ فرق فائدے، امن، کامیابی اور عزت کے معیار کو سمجھنے میں۔ دنیا کے اندر لوگ فائدے کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ دعاؤں میں سے اہم ترین دعا ہے، ایک ہی جملہ اس کا میں پڑھ رہا ہوں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مالک چیزیں مجھے ویسی دکھلا دے جیسی وہ ہیں، میں سفید کو سیاہ نہ دیکھوں، سیاہ کو سفید نہ دیکھوں، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہاں پہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سپر نیچرل پاور چاہیے ہے کہ میں دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ لوں گا، نہیں، دل کو ایسی سمجھ اور شعور عطا کر کہ میں چیزوں کو صحیح سمجھوں، اپنے فائدے کو فائدہ سمجھوں، نقصان کو نقصان سمجھوں۔ کبھی اس کا پورا اپوزٹ ہوتا ہے، انسان کبھی نقصان کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ دنیا کے جتنے دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ظالم ہیں، دوسروں کا برا کرنے والے ہیں، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، حقیقت میں فائدہ نہیں کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کسی کو بھی چیٹ کرنا، دھوکہ دینا بری بات ہے، سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ فائدے کا معیار کیا ہے اس کو سمجھنا۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مالک چیزوں کو دکھلا دے جیسی وہ ہیں۔ جب انسان ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا، قرآن کی آیت میں، مومن دنیا کو نور ایمان سے دیکھتا ہے، ظاہری آنکھوں سے ہی نہیں، ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس ایک ایمان کی روشنی ہوتی ہے، جس کے سائے میں زمانے کو دیکھتا ہے تو اس کو صحیح دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو، مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کے سامنے ایک بہترین ڈائمنڈ آپ دنیا کا ملینز آف ڈالرز جس کی قیمت ہو، وہ ہیرا رکھے نا دوسری طرف ایک بالکل معمولی سا گلاس شیشہ، تو اس کو شیشہ زیادہ پسند، وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ قدر جس کے پاس ٹیلنٹ ہو سمجھنے کا وہی سمجھ سکتا ہے۔ اتفاق سے دو لفظ ہیں اردو زبان کے، عربی فارسی سے آئے ہوئے، بصیرت اور بصارت۔ بصارت کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا۔ بصیرت کیا ہے؟ تھوڑا سا دل سے دیکھنا، سمجھ کر دیکھنا، اور یہ بہت پریکٹیکل بات ہے۔ بعض لوگوں کے اندر اتنی اسٹرانگ سمجھ ہوتی ہے کہ 5 منٹ کی کسی کی ملاقات کسی سے ہوئی، پوری پرسنالٹی کو پہچان لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 سال ایک ساتھ روممیٹ رہے ہیں مگر پہچانا نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بصارت آنکھوں سے نظر آنے والی چیز، بصیرت دل سے سمجھ آنے والی چیز۔ اور اتفاق سے جیسے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے دعا ہے، مرر کے سامنے کھڑے ہونے، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک دعا ہے، وہ کیا دعا ہے؟ پروردگار تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا، میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ خلق اور خلق میں بس ایک پیش اور زبر کا فرق ہے، فتح اور ضمے کا فرق ہے۔ خلق کیا ہے؟ ظاہری بناوٹ جس کو بصارت سے دیکھا جا سکتا ہے، ظاہری آنکھوں سے۔ خلق کیا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے عام طور پر
فرض کریے جوان بچے عورتیں بال اگر ہیں کسی کے ہمارے طرف سے گر نہیں گئے ہیں ممبر پہ ہوتے تو امام چھپا رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یوں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ خدایا آنکھیں تو نے صحیح جگہ پہ رکھی ہیں ناک بھی صحیح جگہ پہ رکھی ہے اگر کبھی خدا نہ خاصا کسی کے چہرے پہ نقص بھی ہو تو ایک ظاہری نقص ہے پروردگار تو نے میرے خلق کو میری بناوٹ کو الحمدللہ اچھا رکھا ہے میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے خلق بصارت کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے خلق بصیرت کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے توجہ ہے نا حضرات اس کو دل کی نگاہیں دیکھتی ہیں اور جس کے دل کے آئینے میں گرد و غبار جتنا کم ہوگا وہ اتنا بہتر دیکھے گا توجہ کا تعلیم ہو بات یہاں تک پہنچ گئی چیزوں کو دیکھنا بات ہوئی ہے کہ عام طور پر امن سے جان بچانے سے کوئی جان کے خطرے کی طرف دوڑ کے نہیں جاتا چین و سکون کی زندگی چھوڑ کر کوئی پریشان زندگی کی طرف نہیں جاتا دنیا کے بیکورڈ ممالک میں کسی سلم جیسے ایریاز میں جہاں پہ گندگی ہو اور مکھیاں ہو اور کرائمز ہو سب کچھ ہو وہاں کوئی نہیں جاتا ہے ایک پرامن جگہ سے آپ مثالیں اپنے آپ بڑھا سکتے ہیں عام طور پر لوگ جان بچانے کی طرف بھاگتے ہیں جان دینے کی طرف نہیں بھاگتے ہیں سکون کی طرف دولت کی طرف بھاگتے ہیں دولت گنوانے کی طرف نہیں بھاگتے مگر جب دیکھنے کا انداز الہی ہو جائے تو ان کی نگاہیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بصارت کے ساتھ ان کے پاس ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں توجہ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقت کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا سلام ہو جناب خدیجہ پر رسول اللہ نے شادی ہونے کے ایک طویل عرصہ بعد اپنی رسالت کا اظہار کیا مگر اللہ نے جناب خدیجہ کو ایسی نگاہیں اور نگاہ خدیجہ کو ایسی طاقت دی تھی کہ اعلان رسالت سے بہت پہلے جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی رسالت کو دیکھ لیا اعلان رسالت کے بعد بھی کوئی ایک معجزہ دیکھ کر کوئی ایک آیت سن کر کچھ لوگ دو معجزے دیکھنے کے بعد کچھ لوگ قرآن مزید سننے کے بعد کچھ اخلاقی کرامتیں دیکھنے کے بعد اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن بھی دیکھا آیتیں بھی سن لی چاند کے شگاف ہونے کو بھی دیکھا کنکریوں کی گواہیوں کو بھی دیکھا پھر ماننے پہ تیار نہیں ہوئے مگر یہ جتنی کیٹیگریز ہیں یہ سب اعلان رسالت اور سوال اقرار کے بعد ہیں سلام ہو اس بی بی پر جس کی نگاہ معرفت نے جس کی بصیرت کی انتہا نے اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ کو دیکھ لیا یہ کوئی ایسی اتفاقی بات نہیں ہے یہ ایکسیڈنٹل رشتے نہیں ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت اٹھا دی پورا مال خرچ کر دیا جن کی دولت کے چرچے تھے ایک ایک درہم و دینار رسول کی راہ میں قربان کر کے تبلیغ توحید و رسالت کا پورا انتظام کیا اب دیکھیں یہ فضائل بھی ہیں اور اس موضوع سے مربوط بات بھی ہے جس میں پیغام بھی ہے جناب خدیجہ نے کیا دیا ان کی اپنی بساط پر جو ان کے پاس مال کثیر تھا دیا میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا دیا مال کثیر یعنی زیادہ مال تھا عام طور پر مشہور تھا کہ ان کے پاس بہت دولت تھی ٹھیک ہے کافی ان کے پاس دولت پائی جاتی تھی جناب خدیجہ نے مال کثیر دیا خداوند عالم ظاہر ہے کہ وہ عجز دیتا ہے جناب خدیجہ نے مال کثیر دیا اللہ نے کیا دیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں نا جناب خدیجہ نے مال کثیر دیا خدا نے کہا خدیجہ تم نے مال کثیر دے دیا ہم تمہیں کوثر دے دیں تھوڑا سا اور آگے کچھ لفظ جوڑ دوں اس میں جناب خدیجہ نے اپنے پاس تھا جو کچھ صرف مال ہی نہیں دیا مال درہم و دینار سکے غلام کنیزیں اپنا سکون دے دیا اپنی عزت دے دی اپنا حد احباب چھوڑ دیا اپنا کاروبار دے دیا اپنا سکون دے دیا جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا قربان کر کے دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں میں خود کو مصروف نہ رکھا بلکہ شعب ابو طالب کے عرصے میں جہاں پر ایک ایک لقمے کے لیے ایک ایک سہولت کے لیے ایک ایک ضرورت کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رسول کی قربت میں رہ کر زمانے کو یہ
صحبت میں رسول کی خدمت میں زندگی گزاری جا سکے. جناب خدیجہ نے اپنا سکون دیا، چین دیا، حق احباب چھوٹا کوئی بات نہیں، اپنی دولت قربان کرنی. غرض یہ کہ جناب خدیجہ نے اپنے پاس خدا کا جو کچھ دیا ہوا تھا سب قربان کر دیا. اللہ نے کہا میں کوثر دوں گا. لفظوں میں اس کوثر کو تھوڑا سا اور واضح کریں. اللہ نے کہا میں تمہیں فاطمہ دوں گا، میں تمہیں حسن دوں گا، تمہارے دامن سے زمانے کو فاطمہ دوں گا، حسن دوں گا، حسین دوں گا، سید سجاد دوں گا، آخری وہ وارث رسول دوں گا جو زمانے میں تو انصاف قائم کرے گا. نہیں، لفظوں کو پھر ایک بار بدل دیتے ہیں. جناب خدیجہ نے جو کچھ تھا اپنے پاس دے دیا. آواز پروردگار آئی، اے خدیجہ ہم تمہارے ہی دامن سے دنیا کو عصمت فاطمہ کے جلوے دکھائیں گے. حلم حسن کا جلوہ تمہارے دامن سے ملے گا. دنیا کو حسین کی شہادت کے صدقے تمہارے دامن سے ملیں گے. زمانے کو عبادت کے جلوے تمہارے دامن سے ملیں گے. تمہارے ہی گھر سے باقر علوم کا علم کے فیض بانٹا جائے گا. قزن صداقت و قزن غیب اور جود و سخا اور رضا الہی، پاکیزگی، بلندی اور زمانے کو جو مہدی آخر الزمان ملے گا وہ تمہارے گھرانے سے ہی آئے گا اور تمہارے دامن سے ہی زمانے کو پیش کیا جائے گا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، دنیا کے اندر کہیں کسی فارمیلٹی میں، کسی پروٹوکال میں باپ نانی کا، دادی کا نام نہیں لیا جاتا. آپ حسین کی زیارت پڑھ رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یبن خدیجہ الکبریٰ، یبن خدیجہ الکبریٰ. یہ صرف رشتے کا بیان نہیں ہو رہا، ان کی عظمت کا بیان ہو رہا. درود پڑھیں محمد والے محمد. میں نے عرض کیا کہ دیکھنے کا انداز معرفت ولایت کے سائے میں جب دل نورانی ہو جاتا ہے تو مومن نور ایمان سے دیکھنے لگتا ہے. جناب حور کی زندگی کا یہی تو ایک عظیم ترین سبق ہے. میں نے عرض کیا لوگ جان بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جان دینے کو جاتے نہیں ہیں. لیکن جنہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جان بچا کے دنیا میں جی لینا عزت نہیں ہے، حسین کے قدموں پہ مر جانا ہی حقیقی زندگی اور عزت ہے، وہ دوڑ کر جان دینے کو آتے ہیں. یہی تو درس ہے، یہی تو کیفیت ہے. یہ جملات شہدائے کربلا کے ظاہر ہے پتہ نہیں آگے کی تاریخوں میں موقع ملے نہ ملے. اب ایک شہید کا کلام اٹھا کے دیکھیں. میں نے کل سعید ابن عبداللہ حنظلی کے حوالے سے ایک جملے عرض کیے تھے. جناب مسلم بن سجا ظہیر قین، مسلم بن سجا کا ایک جملہ مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلم بن سجا وہ کوفے کے مالدار لوگوں میں سے تھے، جاگیریں تھیں ان کی، باغات تھے. بس میں وقت کے ساتھ انشاءاللہ بات کو تمام کر دوں گا. قبیلہ بڑا، قبیلے کی سرپرستی، باغات، جاگیریں، نام و نمود سب کچھ تھا. کہا گیا کہ پتہ چلا انہیں کہ حبیب تک خط آیا ہے، امام حسین کربلا کے قریب آ گئے ہیں. بلکہ روایت میں منظر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں اپنے چہرے کی، اپنے داڑھی کو یا اپنے سر کے بالوں کو خضاب کرنے، رنگ کرنے جا رہے تھے. آج کی زبان میں دیکھیں تو ہوتا نا کہ جیسے لوگ کہیں گے بھائی اپنے بال کٹوانے جا رہے ہیں، ہیئر کٹ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں. ایسا ایک کسی کارنر کی طرف، کسی گلی کے پاس کہیں لوگ گزر رہے تھے. پتہ چلا حسین آ گئے. لیکن آج اس کو یاد رکھیں آپ، شاید آج کی اس پوری مجلس کا ایک پیغام میرے لیے آپ کے لیے ہی ہے. پتہ چلا حسین ابن علی آ گئے، مولا امام حسین آ گئے. تو وہیں سے، اسی کارنر سے سب کچھ چھوڑ کر تیار ہو کر سواری لے کر سیدھے کربلا کی طرف گئے. پیغام کیا ہے؟ آپ کا کاروبار ہے ماشاءاللہ، آپ کی اپنی انڈسٹری ہے، آپ کا اپنا پروفیشن ہے، آپ کی اپنی کمپنی ہے، آپ کا اپنا کوئی گروپ ہے، جو کچھ بھی ہے ایسا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر مومن کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں، بری بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم ولا تجارت عن ذکر اللہ. مومن وہ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت، ان کا ٹریڈ، ان کی دنیاوی ذمہ داریاں، دنیاوی مصروفیتیں ان کو یاد الہی سے غافل ہونے نہیں دیتی. تجارت میں اپنے آپ دنیا کی مصروفیتیں نہیں، یاد الہی سے امام کی آواز آئے، امام کا پیغام ہو. اچھا ہم یہ نہیں کہ انتظار کریں کہ ہاں امام آئیں گے تو فارم فل کر کے، فارمیلٹی پوری کر کے، اگری بٹن ہم کلک کر کے پھر امام کے مشن میں شامل. نہیں، ابھی امام کا مشن چل رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے. ابھی اسی وقت وہ مومنٹ جاری ہے
کہیں ایسا نہ کہ میں اپنے آپ کو الگ کر دوں. مسلم و سجا کو پتہ چلا حسین آئے ہیں. قبیلے کی بزرگی، سرداری، خاندان، جاگیریں، جانور، بھیڑ بکریاں سب کچھ چھوڑ کر سیدھے تیزی کے ساتھ حسین کی نصرت کے لیے پہنچے. یہ معرفت کی بات ہوگی. یہ ہے نا ولایت کی طاقت اور جہاں نصرت امام کا جذبہ. اور ہر زمانے میں یہ ہمارے سامنے قربانیاں ہر زمانے میں پیش کی گئی. آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہاں فرش عزا پر سکون کے ساتھ ذکر اہل بیت سے مشرف ہو رہے ہیں. 1400 سال سے اس کے لیے قربانیاں دی جاتی رہی. آج بھی اس وقت جب ہم مشغول اعضاء ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے قربانیاں دی گئی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ زیارت پہ جاتے ہیں الحمدللہ توفیق ہوتی ہے مشی کر رہے ہیں. ہم مشی کر کے ہر قدم پر آپ چلتے ہیں تو ایک حج کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ بھئی جنہوں نے قربانیاں دے کر اس راستے کو ہموار کیا، وہ گروہ، وہ طاقتیں، وہ سورسز جنہوں نے زیارت کے جلووں کو زمانے کے سامنے اپنی خون کی رنگینیوں سے پیش کیا، ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے، ان کو خراج پیش کرنا چاہیے. وہ علماء، وہ قربانیاں دینے والے. ایک قائد شہید کے حوالے سے جملہ ان کی نماز جمعہ کا ایک مشہور تھا. میرے پاس ایک بے قیمت جام ہے جس میں ناقص ہے، تھوڑی سی عزت ہے. پھر انہوں نے خطاب کیا مولا یہ سب آپ کے حوالے. دیکھیں سلسلہ در سلسلہ ولایت و عشق اہل بیت اور حق کے لیے قربانیوں کا چلتا رہا ہے. ہم ان قربانیوں کی قدر کریں اور یاد رکھیں، اس سے اپنے دل کو آمادہ رکھیں. ہماری توجہات کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہم اتنا مصروف ہو کر بھول جائیں اپنی مقصد حیات کو، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول نہ جائیں. خدا کی قسم شاید آج بھی جن کے پاس سننے کی صلاحیت ہے ان کو آواز استغاثہ حسینی سنائی دے رہی ہے، اور وہ اپنے دل سے، عمل سے، اپنے جذبات سے حسین کی آواز پر لبیک کر رہے ہیں. عملی طور پر یہ قلب کی تاثیر بھی تھی جناب حر، جن کی زندگی میں کچھ پاکیزگی کی خاص نشانیاں پہلے سے پائی جاتی تھیں. وہ امام حسین کی نصرت کو آئے سب کچھ چھوڑ کر، دنیا، وسائل، انعام، مال و زر، لشکر، حکومت سے تعلقات، ہتھیار، سب کچھ چھوڑ کر جو عاجزی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیش کرنے کو حسین کے پاس آئے، اسے حر کہا جاتا ہے. اور قیامت تک حسین ابن علی نے حر بنا کر آنے والے لوگوں کو، نسلوں کو حر بننے کا شوق رکھنے والوں کو ایک دروازہ کھول دیا. اسی لیے کہا گیا کہ حسین نے شب کی مہلت مانگی نہیں تھی. 9 محرم کو اعلان ہو گیا تھا. حر امام حسین نے شب کی مہلت مانگی نہیں تھی، ٹالا تھا کہ اگر کل صبح نہیں ہوگی تو حر کا کردار زمانے پر کیسے ظاہر ہوگا. ہاں البتہ ظاہری اعتبار سے غربت ایسی ضرور تھی کہ ایک مرتبہ حر راستہ روکنے کو آئے تھے تو دور سے پتا چلا تھا کہ پیاسا لشکر ہے. حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا پانی بھر لیں. مشقیں پوری بھر لی گئی تھی. مختصر یہ کہ جیسے جیسے حر کا لشکر آتا گیا ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا گیا. راستہ روکنے کے لیے دشمن کا لشکر آیا ہے، سواریوں کو پانی پلایا گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ آنے والا دور سے ایسا نہیں پیاسا سپاہی بھی تھا دشمن کے لشکر کا کہ جس کے پاس اتنی سکت، اتنی رمق، اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود اپنے آپ آگے بڑھے، آئے سواری سے اتر کر مشق لے کر پانی پیے. اب حسین ابن علی نے کسی اور سے کہا نہیں، کسی اور کو حکم نہیں دیا، خود آگے بڑھے، مشکیزے کا دہانہ کھول دیا، مشق کا دہانہ اس کے منہ کے قریب کر دیا کہ دیکھو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں. ہم دنیا کے اندر اپنی عطا سب کو جاری رکھتے ہیں، اس میں اپنا پرایا نہیں دیکھتے ہیں. ہاں یہ غربت حسین ضرور ہے کہ جب جناب حر راستہ روکنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت مہمان نوازی پانی کے ذریعے سے ہوئی تھی، لیکن جب صبح عاشور حر پہنچے ہیں حسین کی بارگاہ میں تو حسین ایسا غریب ہے، پیاسا ہے، کیا لاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہزاروں جناب حر کی عظمت کو سمجھنا ہو تو
تو دیکھو کہ ان کے جرم کیسے تھے، ان کی خطائیں کیسی تھیں۔ یہ ہور ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا، یہ وہی ہور ہیں جنہوں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، یہ وہی ہور ہیں جن کا ان فیصلوں میں حصہ تھا جب خیمے پانی کے اطراف سے ہٹائے گئے، یہ وہی ہور ہیں جن سے مباحثے کے دوران جناب ابوالفضل عباس نے خط کھینچ دی تھی، یہی وہ ہور ہیں۔ ان کی اپنی زبان میں ایک جملے میں کہوں، جناب ہور نے کیا کہا؟ اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک و ابناء اولیائک۔ مالک میں نے، دیکھیں یہ بہت حساس لفظ ہے، میں نے لسٹ بتائی کیا 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 انہوں نے، کہ نہیں یہ سب تو کام جو کیے نا، پانی کی بندش راستہ روکنا، یہ الگ چیز ہے، ایک نفسیاتی بات ہے اس کے پیچھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگار میں نے اہل بیت رسول کے گھرانے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اور آپ تو قلوب اولیائک و ابناء اولیائک، ایک شرمندہ مجرم کی طرح بیان کرنے والے الگ الگ انداز منظر بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لی، ہاتھوں کو باندھ لیا، جس طرح سے بھی چلے، تلوار کو نیام میں رکھ کر بلکہ نیام کو بلند کر کے تسلیم ہو جانے اور صلح کا پیغام دینے اور جنگ نہ کرنے کا پیغام دیتے ہوئے جس طرح سے آتے ہیں، اور چلے اپنے بیٹے کو لے کر ادھر حسین ابن علی نے آواز دی، بھیا بس استقبال کے لیے جاؤ، اے بیٹا علی اکبر، یہ کریم خدا کا نمائندہ کریم حسین ہے، اپنے ہر کا استقبال کرتا ہے۔ ہر خیموں کے قریب پہنچے، اندر سے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی، گویا سلام اندر سے آنے لگے اور سر پیٹنے لگے، اہل بیت رسول پر کیسا وقت آ گیا۔ مجھے تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، بس 2-3 جملے۔ جناب ہر مولا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا میرے بخشے جانے کی کوئی سبیل بھی ہے؟ جو کریم ہوتے ہیں نا، وہ کبھی شرمندہ انسان کے جرم کو یاد نہیں دلاتے۔ گویا حسین ابن علی نے ہر کے سر کے بالوں کو سہلایا اور فرمایا، اے ہر تم نے کیا ہی کیا ہے؟ اور ہر ان شہداء میں سے ہیں جو پہلے میدان جنگ میں گئے۔ مولا میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، میں سب سے زیادہ آپ کا مجرم ہوں، مجھے مرنے کی اجازت دے، مگر میرے گناہوں کے کفارے کے طور پر اس سے پہلے کہ میں جاؤں اپنے میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں۔ عزادار و مختصر کر رہا ہوں، ہر کا بیٹا میدان میں گیا، ایک مرتبہ جب وہ گھوڑے سے زمین پر آنے لگا، ہر دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ایک مرتبہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہر نے کیا دیکھا کہ کوئی شانہ پکڑ کر ہلا رہا ہے، ہر پیچھے ہو جا، کون ہے کا زہرا کا لال حسین ہے۔ اے ہر کسی باپ سے اپنے بیٹے کا مرنا دیکھا۔ مولا آپ ان کو تسلی دیں، لیکن جب آپ تنہا شبیہ رسول کے جنازے پر پہنچیں گے تو کون ہوگا سہارا دینے والا ہوگا؟ اور اس کے بعد جب ہر خود میدان جنگ میں آیا ہے، رجز پڑھتے ہوئے، اللہ ان آسمان پر رحمت نازل فرمائے، عزاداری کو قبول فرمائے، مومنین کی حفاظت ہو، علماء مراجع کی حفاظت ہو، عزا خانوں عزاداریوں کی حفاظتیں ہوں، انشاءاللہ مدنی دستوں کی حفاظتیں ہوں۔ اللہ ہماری معرفت میں اضافہ فرما دے، امام حسن راضی و خوشنود ہو جائیں۔ بس عزاداروں آخری 1-2 جملے، جناب ہر چلے ہیں رجز پڑھتے ہوئے، یہ وہی ہر ہیں جن کی بہادری کے چرچے تھے اور ان کے اندر انقلاب کی وہ کیفیت تھی کہ مہاجر ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ اتنے مختصر لشکر کے سامنے تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم تو جلیل بہادر، عرب کے پورے عرب میں مشہور بہادر تھے، کہ دیکھو یہاں بہادری جنگ کی نہیں ہے، میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ اپنے ساتھی مہاجر نامی شخص سپاہی سے کہا آنے سے پہلے، اور جب رجز پڑھتے ہوئے آئے ہیں میدان جنگ میں اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جب گھوڑے سے زمین پر آئے، بعض علماء تجزیہ کرتے ہیں کہ جناب ہر کو اتنا اندازہ تو تھا کہ حسین کریم ہے، بخش دیں گے، اجازت کے نصرت کی مل جائے گی۔ ابھی چونکہ اسے یہ پہلے شہیدوں میں سے ہیں، شاید ہر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو زہرا کا لال خود دوڑتا ہوا آ جائے گا۔ ہر کا سر ہے، آغوش حسین ابن علی ہے، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، مولا آپ مجھے لینے آ گئے میرے سراہنے، مگر کریم نے کرامت کی انتہا
Ya Hussein.